السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال لوگر. پروگرام کر رہے ہیں ہاسپٹلز کے اوپر، اور اس سے کچھ ایام پہلے ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے ایک احتجاج اور ریلی نکالی گئی الائڈ ہاسپٹل کے باہر، اور او پی ڈی کا بائیک آؤٹ کیا گیا. اس کے بعد دوبارہ سے ایک واقعہ پیش آتا ہے چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد میں. تراب نامی 14 ماہ کا بچہ جو جھنگ سے تشویشناک حالت میں شفٹ کیا جاتا ہے چلڈرن ہاسپٹل میں، اور وہاں وہ اپنی جان کی بازی ہار جاتا ہے، جس بنا کے اوپر جو ورثہ ہیں وہ مشتعل ہوتے ہوئے، طیش میں آتے ہوئے جو موقع پہ موجود ڈاکٹر خضرہ ہیں ان کو زد و کوب کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ لیڈی ڈاکٹر کو تھپڑ مار دیا جاتا ہے. اور پھر ڈاکٹر فرد بھی بچاؤ کرانے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو جو ابھی تک معلومات دونوں اطراف سے سامنے آ رہی ہیں، اور پولیس نے بھی جو مقدمہ درج کیا اس کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ جو ڈرپ راڈ ہے، سٹینڈ ہے، اسے اٹھا کے ڈاکٹر فرد کے مارا جاتا ہے. اس معاملے کے اوپر ینگ ڈاکٹرز الائڈ ہاسپٹل نے باقاعدہ طور پہ او پی ڈی کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا، اپنا جنرل ہاؤس اجلاس بھی بلایا. مقصد یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو بہت سارے مطالبات پہلے بھی سامنے رکھ چکے ہیں، جبکہ اس کے اطراف دوسری طرف دیکھیں تو وائی ڈی او کو میرے خیال میں ویسے بھی کافی دیر ہو گئی تھی احتجاج کیے ہوئے. بہت سارے مطالبات تھے لیکن بہت پرامن انداز میں چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، تاکہ لوگوں کا سب سے پہلے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وائی ڈی اے والے ہسپتالوں کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں، علاج معالجہ نہیں کرتے بلکہ بدماشی کرتے ہیں. یہ لفظ بولے جاتے تھے، ان کے اوپر الزام لگا تھا. تو میں نے کہا چلے ان کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو جانتے ہیں کہ ان کے اس وقت مطالبات کیا ہیں، اور آخرکار انہوں نے بھی عوام کے بلندتر مفاد کے لیے کوئی لانگ ٹرم احتجاج نہیں بلکہ ایک دن کے بند کرنے کے بعد پھر فلو کے اندر آئے، اور یہ سلسلہ بہت زیادہ لمبا نہیں چلاتے اور چیزوں کو لے کے چلنے کے خواہ ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے ڈپٹی جنرل سیکرٹری صاحب موجود ہیں، گوندل صاحب. میں ان سے آغاز کر لوں گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ کے دیکھتے ہیں آپ نے گزشتہ روز ایک دھواں پریس کانفرنس بھی آپ لوگوں نے کی. یہ معاملہ ذرا اثر نو بتا دیں، ابتدائیہ اس کا کیا ہے، کیوں واقع، اور آپ لوگوں کا پہلے بھی ایک کچھ دن پہلے احتجاج تھا، پھر یہ احتجاج کیا بتانا چاہ رہے ہیں حکومت کو، اور حکومتی ایوانوں تک سننے والے آپ کو کیوں نہیں موجود ہیں؟ جی، یہ جو ہمارا کل احتجاج تھا، یہ چلڈرن ہاسپٹل میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں ایک بچے کو تشویشناک حالت میں بقول اٹینڈنٹ سے، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا، لایا گیا، اور جیسا کہ بتا رہے تھے آپ کے ڈاکٹرز کی غفلت کی وجہ سے اس بچے کی جان گئی. تو کوئی بھی جو اس طرح کا واقعہ ہے اس کو کسی بھی اس قسم کا رنگ دینے سے پہلے ایک اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اور کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز یا کسی بھی ہاسپٹل کے عملے پہ ہاتھ اٹھا سکے. ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے تو اس جو واقعہ اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اس کی ہم نے کل ایک علامتی جو ہے وہ پریس کانفرنس بھی کی ہے. کل او پی ڈی اسٹرائک بھی پورے پنجاب میں کی گئی ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اب کل ایک جرنلسٹ نے ہم سے سوال بھی کیا تھا کہ ڈاکٹرز کام نہیں کرنا چاہتے، اس وجہ سے او پی ڈی اسٹرائکس کرتے ہیں، اور ایک یہ پرسیپشن عوام میں دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کام نہیں کرنا چاہتے. سب سے پہلے میں اس پہ بات کروں گا کہ ڈاکٹرز ایک چند جو شعبے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان میں سے ایک شعبہ ہے جو کہ 24/7 کام کر رہا ہے. خواہ عید ہو، پبلک ہالیڈے ہو، کوئی بھی دن ہو، ڈاکٹرز آپ کو ڈیوٹی پر ملیں گے. پچھلے ریسنٹلی چند سالوں میں کووڈ آیا، ایوری ون واز ہائڈنگ بیہائنڈ کلوز ڈورز. واحد ڈاکٹر کمیونٹی تھی. ہماری ڈیوٹی ہے یہ، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، لیکن واحد ڈاکٹرز کمیونٹی تھی جو کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لوگوں کا علاج کر رہے تھے. تو ہم کیوں احتجاج کرتے ہیں؟ ہمیں اس نہج تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے اپنے مطالبات کو جب سنے نہیں جاتے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ او پی ڈی اسٹرائک یا اس طرح کا قدم اٹھانا پڑتا ہے. مریض کی صحت، مریض کی پریورٹی، ڈاکٹرز کی تو فرسٹ پریورٹی ہے. میرا سوال ان حکمرانوں سے ہے کہ کیا یہ ان کی فرسٹ پریورٹی ہے؟ وی ہیو بن لیفٹ آن دی مرسی آف دس پاورٹی اسٹرک پاپولیشن. عوام کو اس نہج تک پہنچانے میں کس کا قصور ہے؟ لوگ ان کی غلط پالیسیوں کا قصور ہے. عوام کو پچھلے 10 سے 15 سال میں اتنی فرسٹریشن اس معاشرے میں آ چکی ہے کہ ڈاکٹرز آر ڈیلیبریٹلی لیفٹ الون، کہ لوگ جہاں پہ اپنا غصہ آ کے نکالیں، اپنی فرسٹریشن نکالیں. کیوں نہیں ہمارا سیکیورٹی بل اس کو لیجسلیشن کر رہے ہے؟ کیونکہ انہیں ایک ایسا شعبہ چاہیے، ایک
پریشر جہاں پہ ریلیز عوام اپنا کر سکے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ڈی سی او آفس میں لڑائی ہوئی ہو, جا کے ڈی سی او صاحب کو مارا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ڈی پی او آفس میں لڑائی ہو, ڈی پی او صاحب کو کسی نے گریبان سے پکڑ لیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا, میرے علم میں تو ایسا کچھ نہیں. ایس ایچ او کے ساتھ نہیں ہوتا, ان کے ساتھ کیا؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ جو ایک معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے, ایک ڈاکٹر ہے, وہ کم از کم 16 سے 18 سال لگا کے ایک بیسک ایجوکیشن لیول پہ آتا ہے, اور جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں 5-6 سال اور لگانے پڑتے ہیں. ہم اپنی پوری لائف سیکریفائس کرتے ہیں اس پروفیشن کے لیے, عوام کی خدمت کے لیے. تو ہم بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ ہمیں اس کا یہ صلہ دیا جائے گا. ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے سیکیورٹی بل کو لیجسلائز کیا جائے ایز سون ایز پاسبل. گول صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے دل کی وہ تمام باتیں کی شاید جو وہ حکمرانوں سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر میں سابقہ ادوار کی کچھ بات کروں, جب یہ کووڈ کا دور گزرا تھا تو بلا شبہ ان لوگوں کو صرف سلوٹوں سے کام چلایا گیا, اور اتنے سلوٹ مارے گئے کہ ڈاکٹرز اینڈ پہ یہ کہنا شروع ہو گئے تھے ہمیں سلوٹ نہیں, ہمیں وہ بیسک حق چاہیے جو آپ لوگوں نے ہم سے پرومس کیا تھا. ہم نے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے لگا دیں, اور ہم وہاں کھڑے رہے جہاں کوئی بھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن سابق حکومت کہتی تھی کہ وائی ڈی اے پیداوار ہے نون لیگ کی, اب نون لیگ آ گئی ہے تو یہ کہیں گے ان کی طرف سے اب زیادہ لوگ ان کے اندر شامل ہیں, لیکن کوئی بھی اوننگ کے لیے تیار نہیں, جس بنا کے اوپر یہ زیادہ متاثر رہتے ہیں. ڈاکٹرز موجود ہیں, ان کی طرف بڑھوں گا. السلام علیکم. جی وعلیکم خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. اچھا, انہوں نے گوند صاحب نے بڑی بریف بتا دی. اب آپ کیا کہیں گے کہ بلا شبہ ریڈی والے کے پاس جائیں یا دکاندار کے پاس جاؤں تو وہاں سے جو مجھے مہنگی چیز ملے گی تو میں نے کہنا ہے دکاندار چور ہے. بالکل. تو مریض آپ کے پاس آتا ہے, جب آپ لوگ اسٹرائک پہ ہوتے ہیں ان کے نزدیک آپ ہی قصوروار ہیں بلا شبہ. جیسے گوند صاحب نے کہا کہ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ایک عام آدمی کو پوچھیں, اور ویسے بھی ہمارے تو نیم حکیم بہت زیادہ ہیں, تو ان کے لیے تو آپ ہی کام نہیں کرنا چاہتے. تو پھر اس کو آپ کیٹر کیسے کریں گے, پبلک کو سیٹسفائی کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ بلا شبہ آپ نے ایک دن کی اسٹرائک کی, علامتی, اس کے بعد پھر کام پہ آ گئے. ایک لمبی اسٹرائکوں کا عمل جو وائی ڈی اے کا تھا وہ نہیں روٹین پکڑی. حکومتی ایوانوں تک بہت سارے لوگ یہاں سے گئے ہیں آپ کے درمیان سے آپ کی باتیں سننے. اپوزیشن والے آج آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں پھر وہ بھی نہیں سنتے. تو پھر کیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات حکومتی ایوانوں تک پہنچے؟ وہی وزراء جو آپ کو اچھا کہتے تھے آج برا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں اس چیز میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا کویشچن ہے کہ ہماری بات آگے تک کیسے پہنچے, اور جو لائے عمل ہم اپناتے ہیں اس میں آپ کے مطابق مریض سفر کرتے ہیں. اب آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہماری جو ان سی باتیں ہیں وہ صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہیں, وہ ہمارے مریضوں کے لیے بھی ہیں. اب ایگزامپل کے طور پہ ہمارا الائڈ ہسپتال ہے جس میں روز ہزاروں کے حساب سے مریض آتے ہیں اور ہم ان کو چیک کرتے ہیں. اب اس میں یہ چیز ہے کہ مریض ہمارے ساتھ لڑتے کیوں ہیں؟ مریض ہمارے ساتھ اس لیے لڑتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے. بالکل صحیح. WHO کے مطابق 4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر, ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر 4 بیڈس کے لیے ہوتا ہے. ہمارے پاس اس کے آتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس دوائیوں کی کمی ہے. آج سے 5-7 سال پہلے جو ہمارا بجٹ تھا دوائیوں کا وہی اب تک ہے. ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس پیرامیڈکس کی کمی ہے, نرسز کی کمی ہے. آپ ایمرجنسی گئے ہوں گے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نرس ہوتی ہے 20 مریض ہوتے ہیں, تو وہ کس طرح سے مطلب مینیج کرے. پھر ہمارے پاس پیرامیڈکس کی کمی ہے. آپ دیکھیں گے مریض کو اسٹریچر نہیں مل رہا ہوتا, ویل چیئر نہیں مل رہی ہوتی. اگر کہ ود آکسیجن کہیں پہ جانا چاہ رہا ہے تو آکسیجن لے کے جانے والا بندہ نہیں ہوتا ان کے پاس, اس چیز کی کمی ہے. بیڈس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کمی ہے. اور ابھی یہ ریویمپنگ ہوئی. آپ سابقہ ادوار کے اندر بھی ایک صحت کارڈ آیا تھا, وہاں بھی زیادہ پیسہ اس کے اوپر لگا, جہاں پرائیویٹ ہاسپٹل بڑے امیر ہو گئے, بلکہ جس کا 10 لاکھ بل نہیں تھا اس کا 1 کروڑ بل بھی بن گیا مہینے کے آخر پہ. جہاں آپریشن چھوٹا تھا لیکن کسی اور مد میں کارڈ سویپ ہوتے رہے, سامنے آتی رہی چیزیں. پھر اب اس دور میں آگے نون لیگ نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کر دیا کہ وہ ہیلتھ آن ویلز کے نام سے تھنگس, تو وہ بھی آؤٹ سورس کر دیا گیا. تو کیا ہاسپٹلس پہ ان پروجیکٹ سے کوئی وزن کم ہو رہا ہے جب اتنی زیادہ یہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی, ہیلتھ آن ویلز بھی, تو آپ لوگ ریلیکس کیوں نہیں ہو پا رہے پھر؟ کیونکہ ہم لوگ ریلیکس اس وجہ سے نہیں ہو پا رہے کہ اگر ہیلتھ کارڈ بھی جون سا آیا تھا وہ 7 لاکھ روپیہ پر ایئر پر فیملی تھا. ٹھیک ہے, ہم تو آلریڈی فری کام کر رہے تھے, مطلب ہمارا جو بجٹ تھا ہم تو آلریڈی مریضوں کو فری علاج کر رہے تھے. ہاں, تو وہ جو ان سا ہیلتھ کارڈ آیا تھا اس کا تو ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب ہم نے پہلے بھی کسی سے پیسے نہیں لینے تھے, ہم نے اب بھی کسی سے پیسے نہیں لینے, بلکہ الٹا ورک لوڈ انکریز ہو گیا جی کہ اب ان کے فلانے کاغذ بناؤ, یہ کرو وہ کرو. تو اس کا تو ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ ہی نہیں ہوا. ہاں, آپ جس طرح بتا رہے ہیں اس میں کرپشن ہوئی اور پرائیویٹ ہاسپٹلز جو ان سے تھے وہ مطلب جس کا 1000 کا بل تھا اس کا 1 لاکھ بن گیا اور وہ سارا کچھ ہوا.
تو ان چیزوں سے بہتر ہے کہ ہماری جو سی ہے کچھ پالیسیز اس طرح کی بنائی جائیں کہ ہمارے جو ان سے مریض ہیں وہ ادھر ہم ان کو کیٹر کر سکیں, ادھر ان کی بہتری کر سکیں. یہ ہیلتھ کارڈ اور یہ ٹھیک ہے, یہ مریض کے لیے فائدہ ہے, لیکن پرائیویٹ سیٹ اپ میں فائدہ ہے. ادھر الائڈ ہاسپٹل میں یا گورنمنٹ سیٹ اپ میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بھی چاہوں گا فیمیل ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا, آپ کی ہی کولیگ ہیں, ہاتھ اٹھایا گیا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ میل ڈاکٹر تو بلا شبہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو ڈیفینس کے لیے یا روک ٹوک کے لیے, لوگ بھی آگے سے ڈر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کھڑا ہے, میں ماروں گا تو آگے سے ریئیکشن آ سکتا ہے, لیکن ایک لیڈی ڈاکٹر کے اوپر ہاتھ اٹھا لینا اور پھر اس طرح ہراساں کرنا, جہاں چلڈرن ہاسپٹل میں میں خود شاہد ہوں, چیزیں بڑی سموتھ چلتی ہیں. الائڈ ہاسپٹل میں تو رش ہوتا ہے, وہاں ذرا چیزیں بڑی سموتھ رن میں چل رہی ہوتی ہیں, وہاں میرے خیال میں ایسا بہت زیادہ ہجوم ہمیں نظر نہیں آتا. تو آپ کے خیال میں اس واقعے کے بعد لیڈی ڈاکٹرز کیا مطالبہ رکھتی ہیں, اور آپ وائی ڈی اے کی طرف سے اپنے فیمیل ونگ کی طرف سے کیا مطالبہ رکھیں گے؟ بالکل, ان کا جو ایک مطالبہ ہے کہ ان کو سیف ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے, وہ بہت بیسک اور بہت ضروری ایک چیز ہے, جس کے اوپر میرے خیال میں عمل درآمد کرانا گورنمنٹ کے لیے اور ہاسپٹل کے ایڈمنسٹریشن کے لیے مشکل بھی نہیں ہے, اور اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے. کسی کو آپ کمزور گردانتے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ اٹھائیں, جبکہ وہ آپ کے پیشنٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں پہ بطور مسیحا وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ بہت قابل مذمت چیز ہے, اور انشور کرنا چاہیے کہ سیکیورٹی ہو اور سیکیورٹی فنکشنل ہو, صرف لوگ جو ہیں وہ وردیاں پہنا کے نہ کھڑے کیے ہوئے ہوں. تو یہ ہماری طرف سے بڑا پرزور مطالبہ ہے کہ فیمیلز کو سیکیور اور سیف ورکنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے. آپ اس پہ یہ پیغام بھی دیں گے کہ ورثہ کو چاہیے کہ اگر کوئی یہ تو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, کوئی جوان بھی مر سکتا ہے, کچھ بچپن میں, کوئی بڑھاپے میں, جب جس کا تعین ہے اس کی موت کا تبھی ہونا ہے. تو کیا یہ ہونا چاہیے کہ ایز کمپیئر ٹو ورثہ خود اپنے قانون ہاتھ میں لیں, تو اس کے بجائے ایم ایس بیٹھے ہیں, ڈی ایم ایس بیٹھے ہیں, سیکیورٹی والے بیٹھے ہیں, ان کو جا کے درخواست دی جائے, اس کا پراپر ایک میکنزم ہے, انکوائری سیٹ ہوتی, اگر وہ فیمیل ڈاکٹر بھی قصوروار ہوتی تو اس کے خلاف بہت ساری کارروائیاں ہم دیکھتے ہیں ہوتے رہتے ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو اس کی بنا پہ کہ آپ جا کے خود زد و کوب کریں, تو معاملہ بھی خراب ہوا. اب وہ والدین اپنے بچے کا جنازہ پڑا ہے لیکن وہ جیل میں تھانے میں بند ہیں, پرابلم تو پھر دونوں طرف خراب ہوگی. بہت بری بات ہے. ان کو اگر ایسے لگتا تھا کہ ہیلتھ پروویژن کے اندر کوئی بریچ آئی ہے تو وہ اس کے لیے شکایت کے لیے ایڈمنسٹریشن موجود ہوتی ہے, وہ ایک پورا چینل ہوتا ہے, ان کو وہ تھرو پراپر چینل اس کو فالو کرنا چاہیے تھا. وہ اپلیکیشن دے سکتے تھے, وہ کسی بھی فورم پہ جا کے آواز اٹھا سکتے تھے, نہ کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے اور وہ ان کو زد و کوب کرتے, ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے. یہ کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ ایموشنل تھے اس وقت, ان کے بچے کی جان گئی تھی. جان اس کی جاتی ہے جو آلریڈی کرٹیکل ہو. بالکل صحیح. کوئی صحت مند بچے کو یا صحت مند مریض کو ہاسپٹل میں لے کے ہی نہیں آتا. ہیلتھ ہماری عوام کی لیسٹ پرائیورٹی ہے. جب بندہ مر رہا ہوتا ہے وہ تب اس کو گھر سے اٹھا کے چلتے ہیں, اس سے پہلے وہ راستے میں کویکس, یہ وہ دم درود سب کچھ کر کے, اور جب وہ سب کی طرف سے جواب ہو جاتا ہے وہ یہاں لے آتے ہیں. وہ کسی کویک کو, کسی حکیم, کسی دم درود والے کو نہیں کبھی بھی مارتے. اس کے بعد جو یہاں پہ ان کو ایک سویلائزڈ بندہ نظر آتا ہے اتنے ہجوم میں, اور وہ اس کو کمزور گردانتے ہوئے اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو یہ تو کسی بھی طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. یہ بڑی ایک بات اہم انہوں نے کہی کہ کبھی بھی جو دم درود والے ہیں یا نیم حکیم ہیں یا آپ انہیں عطائی کہہ لیں, ان کے اوپر کبھی بھی ہمیں حملہ ہوتا نظر نہیں آیا. یہ بالکل 100% بات ہے. ایک تو پہلے ہم وہاں پروگرام کرنے چلے تو ہمیں پکڑ لیتے ہیں, تو ایز کمپیئر ٹو وہاں آنے والے لوگوں کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتے ہوں گے, لیکن وہ مضبوط ہوتے ہیں بہت زیادہ, ان کی فوٹنگ بہت مضبوط ہوتی ہے, کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جن جانوں سے ہم کھیل رہے ہیں, اور جبکہ دوسری طرف جو بالکل مسیحا بن کے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کارروائی بلا شبہ بہت سارے رستے تھے وہ اپنائے جا سکتے تھے. ایموشنل ہوتے ہیں, جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے, لیکن اس میں بہت سارے اور راستے ہیں جو اپنائے جا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, ڈاکٹر صاحبان موجود ہیں, ان سے دوبارہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر عثمان غنی موجود ہیں, سابق پریزیڈنٹ ہیں, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزیں بنیادی سامنے رکھیں گے کہ کیا آپ لوگ, کیونکہ جب میں پروگرام آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں, لوگوں کا بیسک کویشچن یہ ہوگا, کیا کوئی ایسا سسٹم موجود ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف جب شکایتیں آتی ہیں تو اس کا کتھارسس بھی ہوتا ہے, ایکشنز بھی ہوتا ہے, انکوائریز بھی ہوتی ہیں, یا محض صرف عوام کے ساتھ جو سامنے چیزیں آتی ہیں اس کے بعد ہی ہائی لائٹ ہوتی ہیں چیزیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا. سسٹم موجود ہے, ٹھیک ہے, ایک ادارہ ہے, ٹھیک, ایک بڑا ہاسپٹل ہے, چھوٹا ہاسپٹل ہے, اس کا ایک ایڈمنسٹریٹر ہے جو کہ سارا سسٹم کنٹرول کر رہا ہے. ایم ایس ہے, ڈی ایم ایسز ہیں, اے ایم ایس ہے,
پروفیسرز ہیں, اسسٹنٹ ایسوسیٹ پروفیسرز ہیں, وی سی صاحب خود ہیں, ایک پورا سسٹم موجود ہے. کہیں پہ کوئی ڈیفیشنسی آ رہی ہوتی ہے, پروویژن آف ہیلتھ کیئر کے اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے, کسی ڈاکٹر کا کنڈکٹ ہو جائے, کسی سینئر ڈاکٹر کا کنڈکٹ ہو جائے یا نرسز کا, اس کے اندر جدھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے پورا پروسیس ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں, ایم ایس کے نام کی دے دیں یا وی سی کے نام کی دے دیں, ٹھیک ہے, کہ جی ہم ہاسپٹل کے اندر آئے ہیں, ہمارے پیشنٹ کو یہ کیئر ہمارے حساب سے صحیح نہیں ملی, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے یا ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آیا ہے, تو آپ ایک اپلیکیشن دیں. اس کے آگے پھر کمیٹیز بنتی ہیں جو کہ اپنی سفارشات دیتی ہیں, ان سفارشات کے اوپر عمل بھی ہوتا ہے. اور کئی دفعہ یہ دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ پینلٹیز بھی ڈاکٹرز کو پے کرنی پڑ جاتی ہے, ٹھیک ہے, آیا وہ کسی بھی الاؤنس کے کٹوتی کی مد کے اندر ہو, آیا ان کے لائسنس کی پروویژنل سسپینشن یا کینسلیشن ہو, ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کی پروویژنل سسپینشن ہو, ٹھیک ہے. پھر ایک ادارہ ہے پی ایم ڈی سی, آپ کو بھی پتہ ہوگا, جو کہ ہماری لائسنسنگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے. ان کو لیٹر لکھے جاتے ہیں کہ جی ان ڈاکٹر صاحب کا یہ کنڈکٹ نہیں صحیح ہو رہا, تو اس کو آپ وقتی طور پہ ان کو پریکٹس سے روک دیا جائے یا کام کرنے. تو بیسکلی کہنے کا مطلب سسٹم موجود ہے. پرابلم صرف یہی آتی ہے کہ جب ایک اٹینڈنٹ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں ایک ہاسپٹل کے اندر کھڑا ہوں اور میں ہی آل ان آل ہوں, میں سارے سسٹم کو بائی پاس کر کے میں اس ڈاکٹر کو خود ہی اسی جگہ پہ ہی سبق سکھا دوں گا یا میں انصاف کا ترازو اپنے ہاتھ کے اندر لے لوں گا, تو وہاں پہ پھر مسئلہ آتا ہے, ٹھیک ہے. جب اس طرح کے ایشوز آتے ہیں, پھر جو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کا کوئی فیملی ممبر کا لاس ہوا ہے یا اس کی صحت مزید خراب ہوئی ہے, تو سمپتھیز سب کی انہی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ڈاکٹر خود یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ جو پیشنٹ اس کے پاس آیا, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آئے یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آئے, کبھی بھی ڈاکٹر کو یہ نہیں چاہتا کہ اس کا پیشنٹ خراب ہو, ٹھیک ہے. ہر کسی کی فرسٹ پرائیورٹی یہی ہوتی ہے کہ اس کا پیشنٹ صحت یاب ہو کے جائے, ٹھیک. لیکن کئی فیکٹرز ہیں, کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کئی دفعہ اس طرح کے مسئلے آتے ہیں کہ صحیح طریقے سے ہیلتھ ڈلیوری نہیں بھی دی جا سکتی. تو اس کے اندر میرا خیال یہی ہے کہ اگین پھر یہی ہے, جیسے کہ میرے باقی دوستوں نے بھی پہلے بات کی ہے, کہ یہ جو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اویئرنیس دیں, لوگوں کو آگاہی دیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس کا یہ وے آؤٹ ہے. آپ بھی جا کے دیکھیں گے ایمرجنسیز کے اندر, او پی ڈیز کے اندر ایک باکس لگا ہوتا ہے, بڑے بڑے سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی شکایت ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. اب تو ڈیجیٹل دور ہے, آپ فوراً فون اٹھائیں, بہت سارے ہیں, آن لائن پورٹلز بنے ہوئے ہیں, فون اٹھائیں, کال کریں, وہ 24/7 ہیلپ لائن موجود ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ کی جو بھی شکایت ہے اس کا ازالہ ایز سون ایز پاسبل کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے, عثمان صاحب نے بہت ہی ڈیٹیل کے اندر چیزیں رکھی. میں دیگر دوست موجود ہیں ان کی طرف بڑھوں گا. السلام علیکم جی, ادھر نشست لے لیں. السلام علیکم. اچھا ڈاکٹر صاحب, سیکیورٹی بل کو تھوڑا بریف کر دیں کیونکہ ناظرین کے اوپر 2-3 بار اس پر ڈسکشن ہو چکی. سیکیورٹی بل کے اندر مطالبات آپ کے بیسکلی ہیں. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا یہ سوال میرے سے کرنے کے لیے. ایکچولی سیکیورٹی بل ہے کیا؟ سیکیورٹی بل جب ہم پچھلی بار وائی ڈی اے پنجاب اور ایز اے ہول ہم اسٹرائک کے اوپر گئے, جس کے اندر ہم نے پی جیز کی پے ریز کے بارے میں بات کی اور دیگر الاؤنسز, ہیلتھ پروویژنل الاؤنس اور کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کی بات کی, وہاں پہ سیکیورٹی بل کو بھی جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا. اور وہ انہی سارے واقعات جو جیسا کہ عثمان بھائی جو ہے ایکسپلین کر کے گئے ہیں, وہ انہی کے مد نظر رکھتے ہوئے جو سیکیورٹی بل جو تھا وہ ڈاکٹرز نے پرپوز کیا کہ ایک ایسا نظام بنایا جائے, آپ کی طرف سے ایک ایسی لیجسلیشن کی جائے کہ ڈاکٹر کو اپنی ورک پلیس کے اوپر تحفظ دیا جا سکے. اب اس تحفظ کی یقینی بنانے کے لیے کچھ ایسی دفعات تھیں جن کا قانون کے اندر شامل کیا جانا بہت لازمی تھا. ان دفعات میں کچھ دہشت گردی کی دفعات تھیں, کچھ ایسی دفعات تھیں کہ جن کی اویئرنیس اگر عوام تک پہنچائی جائے تو کوئی بھی کسی طرح کی اس طرح کی جرت نہ کرے کہ ڈاکٹر کے اوپر وہ ورک پلیس پہ ہاتھ اٹھائے, تاکہ اسے پتہ ہو کہ میرے خلاف اتنا کوئک ایکشن لیا جائے گا اور اس طرح کا جو ہے میرے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو یہ سیکیورٹی بل ہم نے بارہا اس کی یقین دہانی کرائی گئی کہ اس کو ہم قانون میں شامل کریں گے. 2013 سے 18 کی گورنمنٹ کے دوران بھی 18 سے 22 کے دوران یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وزیر صحت آئیں, انہوں نے ہمیں خاصی یقین دہانی ہوئی کہ جی ایک ڈاکٹر اب آ کے وزیر صحت بن چکی ہے تو ہم شاید محفوظ ہیں. لیکن جتنا پامال ڈاکٹرز کا اس دور حکومت میں کیا گیا,
وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اب دوبارہ جو ہے ہم اسی نہج پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ آئے روز آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں ایک واقعہ ہو رہا ہے, وہی چیز ایک اور چیز کو جنم دے رہی ہے. جیسے یہ چیزیں رپورٹ کی جاتی ہیں تو نیکسٹ آنے والے اٹینڈنٹس, اب ان کے ذہن میں ایک چیز انسٹل کر دی گئی ہے کہ شاید ڈاکٹرز ہی کسی غلطی کے اوپر موجود ہیں تو ان کو مارا جائے, ان کو پیٹا جائے, اور ایزی ٹارگیٹ ہے. پہلے بھی دوست بات کر رہے تھے کہ تھانے میں جا کے جائیں تو وہاں ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, لیکن یہاں کیونکہ ڈاکٹر نے ہتھا کھڑا ہے, ٹھیک ہے مار دیں 2-3. بالکل ایسے. اس میں نا سب سے امپورٹنٹ بات جو تھی, جو اس والے چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد کے اندر جو واقعہ پیش آیا, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے عوام کے اندر نہ کسی طرح کا ایک سافٹ کارنر موجود تھا جس میں وہ خواتین ڈاکٹرز کے اوپر کسی طرح کا تشدد نہیں کرتے تھے. لیکن جو یہ ریسنٹ واقعہ ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے اس چیز کو لے کے کہ انہوں نے سب سے پہلا وار, سب سے پہلا ہاتھ جو ہے وہ ڈاکٹر خضرا نامی ہماری لیڈی ڈاکٹر ہیں وہاں پہ موجود تھیں ڈیوٹی پہ, نائٹ پہ رات کو 1 بجے ایک لیڈی ڈاکٹر ڈیوٹی کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دیا گیا. تو انہوں نے تمام تر پردے جو ہیں وہ چاک کر دیے ہیں. اس سیکورٹی بل کو لانے کا مقصد ہی بیسیکلی اس ڈاکٹر کی سیکورٹی فراہم کرنا ہے جو ایک عام ڈاکٹر ہے. جو میں ایک پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹ ہوں, میرے ساتھ میرے سارے دوست پوسٹ گریجویٹ ریزیڈنٹس ہیں, ہاؤس آفیسرز ہیں, جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں جو اس لیول پہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ وی سی صاحبان تو اپنی سیکورٹی ساتھ لے کر گھومتے ہیں, پروفیسر صاحبان, میڈیکل سپرنٹینڈنٹس, وہ تو اپنی سیکورٹی بالکل چیزیں تو کلیئر ہوتی ہیں, لیکن وہ سارے لوگ سیکورٹی اپنی ساتھ لے کر گھومتے ہیں. ان کے ہاتھ میں گنز بھی ہوتی ہیں, ہمیں تو لگتا ہے کبھی کبھی ہمیں ڈرانے کے لیے ہی ہوتی ہیں, لیکن ہم جیسے جو ڈاکٹرز ہیں جو ایمرجنسیز میں کام کر رہے ہیں, فیصل آباد ایک بہت بڑا ہسپتال ہے, الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد ایک بہت بڑا ہسپتال ہے. ہم جھنگ, ٹوبہ, چنیوٹ اور ساتھ خوشاب, ننکانہ, ہم لوگ ہم کیٹر کر رہے ہیں. اور ان کے اندر کبھی آپ جا کے اعداد و شمار میں یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایم ایل سیز میڈیکو لیگلز والے ہوتے ہیں جو لڑائیوں والے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کیسز ایسے آتے ہیں کہ ایک پارٹی دوسرے کو مار کے آتی ہے اور دوسری والی بدلہ لینے کے لیے دوبارہ سے ایمرجنسیز کے اندر وارد ہو جاتی ہے, اور سٹل ہمارا جو سیکورٹی عملہ ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. بالکل یہ بات ان کی بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی بریفلی سیکورٹی ایشو کو خاص طور پر اٹھایا ہے, اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں تو جو پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں تک جا کے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں. ڈاکٹرز کے لیے خاص طور پہ یہ ان کا پوائنٹ ٹھیک ہے. بلا شبہ جو اعتراضات ہیں دہشت گردی کے ایکٹس کے اوپر وہ گفتگو ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے ہو سکتی ہے, اور بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب آپ کیا مطالبات رکھیں گے, اور ڈاکٹر صاحبان کی سیکورٹی کے لیے ان کی لانگ رن سہولتوں کے لیے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ جیسے میرے ساتھیوں نے ابھی آپ کو کافی ساری چیزیں ایکسپلین کی, پالیسی کے بارے میں, بل کے بارے میں, سیکورٹی لیجسلیشن کے بارے میں, کے پی آئی کے بارے میں, ایچ پی اے کے بارے میں. ایک اور ہمارا بہت درینہ مطالبہ ہے سی آئی پی کے بارے میں. سی آئی پی ہے سینٹرل انڈکشن پالیسی, جو کہ ہر 6 منتھ کے بعد ہمارے پوسٹ گریجویٹ جو ٹیچنگ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی مین پاور ہے وہ ہوتے ہیں جو آتے ہیں ہاسپٹل میں کام کرنے کے لیے, اس کی پالیسی ہے. اور ہر 6 منتھ کے بعد ایک ڈاکٹر ہے اس کے لیے نمبرز پورے کرتا ہے, 2 سال لگا کے پیری فری کرتا ہے, اپنے گھر سے دور کام کرتا ہے, بہت زیادہ دور دراز علاقوں میں بھی کام کرتا ہے. وہ ایک نمبر پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, مگر وہ نمبر پورا ہونے کے بعد جب ایٹ دا اینڈ پالیسی کا ٹائم آیا یا انڈکشن کا ٹائم آ رہا ہے, اس ٹائم وہ سڈنلی پالیسی چینج ہو جاتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوا اس بندے کو جو 2 سال سے ایک محنت کر رہا ہے. اس بارے میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آیا اس کے بارے میں کیوں نہیں پالیسی کر رہے. اگر وہ مل گئی ہے انڈکشن, اس کے بعد وہ پے کا مسئلہ آ گیا جو سینٹرلائز کر دی گئی ہے. اب آج جو ڈیٹ ہے اس کے حساب سے دیکھیں گے کہ لوگوں کو گورنمنٹ امپلائیز کو پے مل گئی ہوئی ہے, ہماری کیوں پے نہیں آتی. یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جائے. بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل میں چیزوں کو سامنے رکھا. انہوں نے ایک اور نیا پوائنٹ رکھا, اور میرے خیال میں ہر مختلف شخص نے مختلف چیزوں کو اجاگر کیا. مقصد یہ تھا کہ آج کے پروگرام میں اوور آل سارا وائڈیا کے اوپر رکھا کہ بہت سارے اعتراضات, بہت سارے الزامات, بہت ساری انگلیاں اٹھائی جاتی, تو میں کہ ان کی بھی بات سننا ضروری ہے کہ یہ کون کون سے مطالبات, کون کون سی اپنی کویشچنز اور آنسرز جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ مطالبات کیا کہتے ہیں. بلا شبہ جہاں عوام کا ڈائریکٹ انٹریکشن ان کے ساتھ ہے وہاں عوام کو سہولت دینے کے لیے موجود ہیں, تو ان کی سہولت بھی ملحوظ خاطر رکھنی بہت ضروری ہے. بیرون ممالک میں جا کے دیکھیں تو میرے خیال میں ڈاکٹر جس حد تک لمبی کیو میں آپ کو لگاتے ہیں, وہاں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے مریضوں کو ٹیک کیئر کر رہے ہیں, لیکن تشدد اور قانون کا ہاتھ میں لینا قطعی جائز نہیں ہے. اور پھر بالآخر یہ اپنے احتجاج کے راستے کو اختیار کرتے ہیں تاکہ اپنے مطالبات حکام میں بالا تک پہنچائے جا سکیں. ایک بریک لیتے ہیں, دوبارہ حاضر.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ وائی ڈی اے کے وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے وائس پریزیڈنٹ کی طرف بڑھوں گا. السلام علیکم. وعلیکم ڈاکٹر صاحب, کیا آپ سب ڈاکٹر صاحبان سے ہم نے بات کی, فائنل آپ کی طرف بڑھوں گا, کیا مطالبات ہیں گورنمنٹ کو, کیا الٹیمیٹم دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا, اب باہر روڈ پہ جا کے بھی, اور مجھے تو فلسطین کے آپ لوگوں نے جھنڈے بھی ساتھ پکڑے ہوئے تھے. گورنمنٹ کو کیا ورڈکٹ, کیونکہ مجھے بہت سارے دوست آپ میں سے معلوم ہیں جن کو سابق گورنمنٹ تانا دیتی تھی کہ آپ دوسری گورنمنٹ کے یا دوسری جماعت کے حامی ہیں, آج وہ ہیں, وہ بھی نہیں سن پا رہے. مطالبہ ذرا کیٹیگوریکلی پوائنٹ بلٹس فارم میں بتا دیں تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. بیسیکلی جو ہم نے پہلے ایک اسٹرائک کی تھی, روڈ سائڈ پروٹیسٹ کی تھی, دوبارہ اب اسٹرائک کی ہے, وہ مقصد تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو سینسٹائز کیا جائے. کیونکہ اگر ہم اسپتال بند کر دیں گے ایک دم سے تو اس سے نقصان گورنمنٹ کا نہیں ہونا, نہ ہمارا ہونا ہے, مریضوں کا زیادہ نقصان ہے, جو سب سے امپورٹنٹ ہے. تو ہمارے مطالبات یہ تھے کہ سب سے پہلے تو ہمارا ایک جو درینہ مطالبہ ہے جو کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے, پہلے بھی اسٹرائکس ہوئیں, کہ ایک سیکیورٹی بل کی لیجسلیشن ہو جائے. وہ جو ہمیں کچھ دن بعد ہم اسٹرائک کرتے ہیں ہمیں بتا دیا جاتا ہے جی وہ ہو رہا ہے, کچھ دن بعد کمپلیٹ ہو جائے گا, نہیں ہوتا, ویسے ہی ہوتا ہے. واقعات دن بدن رونما ہوتے جا رہے ہیں, جیسے سرگودا والا ہوا, اس سے پہلے چلڈرن لاہور والا ہوا تھا, تب بھی ہم نے اسٹرائک کی, پھر سرگودا والا واقعہ ہوا, اب ریسنٹ پرسوں فیصل آباد والا واقعہ ہوا ہے, فیمیل پہ ہاتھ اٹھایا گیا. اس کے علاوہ ہمارے سیکورٹی لیجسلیشن کے علاوہ جو تھا وہ تھا ہمارے پینڈنگ KPIs, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے اپنے جو ہیں MDMS پروگرام کے ریلیٹڈ اڈہاک جو ہے سب سے جو اب تو چل رہا ہے ریسنٹ, کہ اڈہاک کو انہوں نے ختم کر دیا. جو ڈاکٹر پہلے ڈیوٹی کر رہے تھے, جن کے انٹرویوز ہوئے تھے, وہ انہوں نے ختم کر دی ہیں. اب نئے ڈاکٹروں کی بھرتی کی جا رہی ہے, مطلب وہ سارے ڈاکٹرز جو اڈہاک پہ کام کر رہے تھے وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. اور ہمارے جو YDA کے جو لے کے چل رہے ہیں ہماری, جن میں ہمارے پریزیڈنٹ YDA پنجاب ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں, ان کی وکٹمائزیشن شروع کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کچھ مطالبات تھے کہ ان میں مطلب بجائے وکٹمائزیشن کے اگر ان کو ایک غور و فکر سے وہ دیکھیں, ان میں دیکھیں کہ کیا کمی پیشی ہے, سیکیورٹی میں کیا لیپس ہے جو بار بار یہ ہو رہا ہے, تو یہ بہتر ہو جائے گا. تو آنے والے دنوں میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو سرکاری اسپتالوں کے باقاعدہ ٹیسٹنگ ہے اس کو بھی کہیں آؤٹ سورسز کے اوپر لگایا جا رہا ہے. جیسے ہیلتھ آن ویلز کا ایک پروجیکٹ تو شروع کر دیا گیا, لیکن جب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو گورنمنٹ کی کوئی اچھائی دکھائیں پتہ چلتا ہے وہ بھی آؤٹ سورس چل رہا ہے. پھر پبلک کو تو بیسکلی ایک پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھوں میں بیچا گیا ہے کہ وہ جو چاہیں گے وہ خود, ایسے ہی جیسے سرکاری اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے, پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے, پھر یہ کہتے ہیں ہم بیچے نہیں جا رہے. میں خیال میں اگلی باری پھر آپ لوگوں کی ہے, پہلے نوکریاں کھائی جا رہی ہیں, پھر پرائیویٹائزیشن کی طرف. دیکھیں نا, بیسیکلی اب جیسے آؤٹ سورس کیا ہے DH جھنگ میں آؤٹ سورس کیا انہوں نے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ. اب تو جو مریض ہے اس کی جو اندر CT اسکین کی فیس ہے وہ زیادہ ہے بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹلی کسی سیٹ اپ سے کرا لے. تو اس میں انہوں نے جب اگریشن ان کی آنی ہے, انہیں غصہ آنا ہے, انہوں نے کہنا یہ ڈاکٹرز کرا رہے ہیں, کیونکہ وہ CT اسکین ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, بیڈ ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, دوائی ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, سیکیورٹی بھی ڈاکٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں. حالانکہ یہ کام تو ایڈمنسٹریشن کا ہے اور اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. ہیلتھ آن ویلز کی بات کریں تو یہ جو انہوں نے گاڑیاں بھی لی ہیں وہ بھی کرائے پہ ہیں, رینٹڈ ہیں, ان کا رینٹ دیا جا رہا ہے, اس میں ڈاکٹر بٹھایا جائے گا, مریضوں کے گھر دوائی پہنچائی جائے گی. اب مریضوں کو دوائی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, لیکن دوائی کا پرندہ ان کے گھر پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ یہ جو سارا بجٹ ہے یہ جا کہاں سے رہا ہے, ہیلتھ سے جا رہا ہے. بجائے ٹیچنگ ہاسپٹل, ٹرشری کیئر ہاسپٹل زیادہ بنانے کے, وہ ہیلتھ آن ویلز کر دیا. اس سے 10 ہاسپٹل اور بن جانے تھے اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل. تو ان پہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ نئے پالیسیز جو ہیں وہ عوام میں متعارف کراتے جائیں اور ان پہ ٹیسٹ کرتے جائیں. ڈاکٹر صاحبان کا پہلے تو مطالبہ تھا کوئی جو وزیر صحت ہے وہ ڈاکٹر آ جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی آئی, اس کے بعد دوبارہ پرانے مشیر صحت بھی اب دوبارہ وزیر بن کے آگے. لیکن اکثر لوگ پھر بھی کیا آخرکار وجہ ہے کہ ان لوگوں سے وہ سب کچھ نہیں ہو پاتا جو آپ لوگ بڑے آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں؟ کیا سمجھ نہیں آتی, یا یہ دکھانا کچھ اور چاہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل میں مریض آتے جائیں گے, انہیں لگے گا نہیں کہ علاوہ ہاسپٹل میں کچھ ہوا ہے. اب گاڑیاں سڑکوں پہ بھاگیں گی, وہ کہتے ہیں میری آنیاں جانیاں دیکھو, میرا کام چھوڑو. اب دیکھیں وہ آئیں جی جائیں گی گاڑیاں, ان پہ تصویریں بنی ہوئی ہیں, وہ زیادہ اچھی لگیں گی ایز کمپیئر ٹو آپ لوگوں کو کچھ دیں. تو بیسیکلی ویژن پہ خرچہ زیادہ کیا جا رہا ہے بجائے ہیلتھ کے, ٹھیک ہے, کہ دکھا کچھ اور رہے ہیں. جیسے ریویمپنگ آپ دیکھیں, اس میں دکھایا ہاسپٹل کو بہت اچھا جا رہا ہے, اندر اگر آپ سٹور کھولیں تو وہ خالی ہیں. ہاں بالکل. میں اورنگزیب بھائی کی طرف بڑھوں گا. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا کہ ادویات جب ڈاکٹر لکھ کے دیتے تھے تو باہر ہم نے پروگرام کیے تو میڈیکل سٹور پہ یا کوئی بھی مریض سے پوچھا انہوں نے کہا جی ڈاکٹر جان بوجھ کے ریپس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور باہر کی ادویات لکھ کے دیتے ہیں. اورنگزیب بھائی, اب آپ لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی, مطالبات بھی سامنے رکھے, الٹیمیٹمس کیا ہیں, آگے کا سفر کیا ہے, آگے کا ڈیڈ لائن کیا ہے, اس پہ ذرا بریف کر دیں. دیکھیں بلال بھائی, جو آپ نے بات کی کہ ڈاکٹرز جو ہیں کہ وہ ادویات باہر سے پرسکرائب کر دیتے ہیں,
ہم نے 12 دفعہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ جو ادویات آپ ہاسپٹل میں آپ فراہم کر رہے ہیں آپ ان کی ایک لسٹ OPD میں ویزا کر دیں اور ان کی ایک لسٹ آپ ایمرجنسی میں ویزا کر دیں اور ایک میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کر دیں, عام پبلک کے ساتھ. آپ نے اگر اویئرنیس کرنی ان چیزوں پہ کریں. دیکھیں اگر کوئی ڈاکٹر باہر کی میڈیسن لکھے گا تو وہ دیکھیں ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اگر کوئی اپنی مرضی سے کوئی بندہ لکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. اگر چیز ہاسپٹل کے اندر موجود ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی ڈاکٹر ایسا نہیں کرے گا کسی پیشنٹ کا, غریب پیشنٹ کا وہ نقصان کرے. تو اس میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور ویسے بھی میرے خیال میں باہر 100 میڈیکل اسٹور ہیں, آپ میڈیکل اسٹور کا نام تو لکھ کے دیتے نا, آپ تو ایک دوائی لکھ کے دیتے ہیں, وہ کس پہ جا کے لیتا ہے, اس پہ نیچے ڈاکٹر کا نام تو لکھا کہ اپنا حصہ بعد میں ڈاکٹر جا کے لے لے گا. یہ بڑی مفروضوں پہ بات ایک ہے, لیکن ایک عام آدمی ہے اس کو اتنی اور یہاں الٹریسی بہت زیادہ ہے تو لوگوں کی جو متھ بن جاتی ہے وہ اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں. ان کی متھ یہ ہے کہ ینگ ڈاکٹر کام نہیں کرتے, اسٹرائکیں کرتے ہیں اور ہمارا ساتھ نہیں دیتے. یہ کام سے جیسے ڈاکٹر گولر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے. یہ الزام بڑا ایک سادہ سا مدعا آپ لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے. دیکھیں بلال بھائی, کبھی آپ نے جتنے بھی ایشوز ہوئے ہیں سیکورٹی سے لے کے کسی بھی ایشو میں, کبھی آپ نے یہ سنا کہ ڈاکٹر ڈیوٹی پہ موجود نہیں تھا؟ ڈاکٹر بلکہ مار پڑی ہے تو اس کا مطلب ڈاکٹر موجود تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو کہاں پہ ہوا, ایشو آتا ہے کہ آپ کی فیسلٹیز کے اوپر. جو پیشنٹ جتنے بھی میرے بھائیوں نے بات کی ہے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو پیشنٹ آتا ہے باہر سے اس کی پرائم یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ سامنے کھڑے نا, اگر آپ میرے سامنے کھڑے ہیں نا تو میری جو ایز اے پیشنٹ میری یہی مت بنی ہوئی ہے کہ بھائی بیڈ سے لے کے آکسیجن سے لے کے میڈیسن سے لے کے ایون کہ پارکنگ میں آپ کی موٹر سائیکل کھڑی کرنے تک یا بائک کھڑی کرنے تک آپ کو وہ ساری جو ہے وہ کیئر ڈاکٹرز نے دینی ہے. ایکچولی اویئرنیس ان چیزوں پہ کرنی چاہیے جن پہ کرنی گورنمنٹ وہ کر نہیں رہی. گورنمنٹ ایک فضول کاموں پہ اویئرنیس کری جس کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اویئرنیس یہ کہ پبلک کو بتایا جائے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. تو آئین بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ایک جو عام سٹیزن اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. اس کی بھی ہم تائید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کریں. اچھا, مطالبہ آپ نے رکھ دیے. میں ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ آگے کا لاہ عمل کیا ہے, کہ ٹیبل ٹاک کے لیے بلایا جائے گا, ٹیبل ٹاک پہ نہیں آتے تو پھر کون سا لاہ عمل ہے, کیسے ان کو انگیج کیا جائے گا کہ وہ آپ سے گفتگو کریں, مطالبات منوائے جائیں؟ یہ فرسٹ ٹائم ہم نے ایسا کیا کہ پورے پنجاب میں ہم نے ایک دن کے لیے OPD بند کی ہے, ٹوکن اسٹرائک کی ہے. اور اس میں سب سے جو ہمارا جو پرائم ہوتا ہے وہ پیشنٹ ہی ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں اتنی گرمی میں جیسے ہیٹ اسٹروک ہے, ابھی میزلز ہیں, کہ ہماری وجہ سے کل کے گورنمنٹ یہ نہ کہ ڈاکٹروں نے اسٹرائک کر دی, بچے میزل کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوگی یا ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے خدا نخواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے, تو وہ الزام ہم اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتے. اس وجہ سے ہم نے پورے پنجاب میں صرف ایک دن ہی علامتی ہڑتال کی ہے. اور ہم بھی گورنمنٹ کو دعوت دیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو جائز مطالبات ہیں آپ ایک دفعہ پورے کر کے ہمیں ہڑتال کا موقع ہی نہ دیں. اگر آپ کے مطالبات ہی پورے ہو جاتے ہیں آپ کس بیس پہ ہڑتال کریں گے؟ ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم پیشنٹ پہ سیاست کریں, ہاسپٹل پہ سیاست کریں, کسی اور چیز پہ سیاست کریں. ہم جو سیاست کرتے ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارا پیشنٹ. پیشنٹ کے بعد اگر کوئی چیز ہے وہ ہے فیسلٹیز, تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل بھی اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بن جائیں, جیسے پوری دنیا میں جتنے باقی ہاسپٹلز ہیں ان کے لیول پہ یہ آ جائیں. ایک بھی ہاسپٹل پاکستان میں اس وقت رینکنگ میں 500 نمبر پہ بھی نہیں ہے. اندازہ اس چیز سے آپ کر لیں تو ہم کس چیز کا ہیلتھ پہ اتنا بجٹ کا کیوں لگا رہے ہیں اتنا, میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. آپ نے کہا کہ ہمارے سارے مطالبات ایک بار مان لیے جائیں, ختم کر دیے تاکہ ہم احتجاج نہ کریں. آپ گورنمنٹ کے ساتھ یہ بھی لکھ کے دیں, یہ میرا طرف سے ایک مشورہ IDA کے لیے, کہ ہم نے کہا کہ آپ سارے کام کرتے ہیں پھر ہم روز ایک پروگرام آپ کی تعریف میں کیا کریں گے, کیونکہ بیسکلی ان کو تنقید نہیں, انہیں صرف تعریفیں چاہیے جس بنیاد پہ ان کی لڑائی ہے آپ کے ساتھ. دیکھیں میں نے تو کل بھی پریس کانفرنس میں یہ بات کی تھی کہ جو اب دیکھیں ہماری CM ہے مریم نواز صاحبہ, میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی جو لوگ آپ کو بند کمرے میں مشورے دے رہے ہیں نا, آپ ان سے ہٹ کے ایک دفعہ جو گراؤنڈ پہ لوگ کام کریں ان سے ایک دفعہ میٹنگ تو کر کے دیکھ لیں انڈیپینڈنٹ ہو کے. پہلے بھی آپ نے بات کی ہیلتھ منسٹر آ جاتے تھے یا باقی لوگ آ جاتے تھے, ان لوگوں کو وہ کیا کرتے تھے, ہمارے لیے کام نہیں کرتے. ایکچولی مسئلہ یہ کہ پالیسی میکرز جو ہیں وہ ان سے بہت اوپر کی چیز ہیں, کوئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب سیکرٹری صاحب کو دیکھ لیں, ایک ہی بندہ 2 ڈپارٹمنٹ چلا رہا ہے, پرائمری سیکنڈری بھی اسپیشلائز, مطلب وہ اتنا ایفیشینٹ ہے کہ اور اس لیول کا بندہ ہی پیدا نہیں ہو سکا. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو علی جان صاحب کو کچھ ہو گیا خدا نہ خواستہ تو ہمارا ہیلتھ کا تو بالکل بند ہو جائے گا. اور اتنے کمپیٹنٹ بندے پیدا نہ کرے جو اپنے بعد کوئی بندہ ہی پیدا نہ کر سکے. بالکل جی. اورنگزیب بھائی نے آخر پہ بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا ہے کہ جہاں بہت ساری کمپیٹنسی, بہت سارے اہلیت موجود ہے, وہاں آپ کو بلا شبہ لوگوں کو تلاش کر کے آگے لے کے چلیں. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کے لیے سب سے بڑا ٹاسک بھی یہی ہے کہ جہاں میاں محمد شہباز شریف کے پاس اپنی بیوروکریسی تھی, عثمان بزدار کے سب سے زیادہ لیک جو کر رہے تھے وہ بیوروکریسی کے سر پہ کر رہے تھے, اور پرویز لائی صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہے, وہ بھی بیسٹ بیوروکریسی کے ساتھ چلتے رہے جو تعلقات استوار کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کے پاس ابھی تک ٹیم نہیں, وہ ٹیم سلیکٹ کر رہی ہیں کہ جہاں ان کو اعتبار ہو کہ یہ میرے ٹیم کے ممبرز ہیں اور میں ان کے ساتھ چل سکتی ہوں, تو پھر چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. ان کی بات صحیح ہے کہ پالیسی میکرز جو ہیں ایک پالیسی ہونی چاہیے. ویسے بھی جیسے ہم بزنس کے لیے مانگتے ہیں 10-15 سال کی, تو ہیلتھ کے لیے ایک مناسب پالیسی بنا کے دے دی جائے, اسٹیک ہولڈرز کو ٹیبل پہ بٹھا
बढ़ा के, ताकि मिनिस्टर्स आएँ जाएँ, गवर्नमेंट आ जाए, ये हेल्थ स्ट्रक्चर जो है ये डिस्टर्ब ना हो। YD ने अपने तमाम मुतालबा सामने रखे। हमारा मकसद प्रोग्राम का ये था कि आए रोज़ इनकी तरफ से अगर कोई प्रोटेस्ट होता है जिसके आवाम हमें गिला करती है, आवाम माइक पे आके कहते हैं जी हम बड़े मुतासिर हैं, हमें सेहत की सहूलियत नहीं मिली, तो इनका और उनके दोनों के मुतालबात हुकूमत वक्त के सामने रखे जाएँ। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।